السلام علیکم۔ اگر آپ نے اس سیریز کو ابھی تک فالو کیا ہے تو آپ یہ تو جان ہی چکے ہوں گے کہ ہم پرانی مسجدوں کا تعین آج کے دور کے اندر کس طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد میں جو ایکسٹینشن ہوئی تھی اس کو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کون سے نشانات دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ پلس ہم نے مسجد نبوی کی اور روضہ رسول کی تاریخ بھی دیکھی اور ہم نے اور بہت سارے نشانات دیکھے، لیکن آج کے ویلاگ کے اندر ہم موسٹلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے جنہیں آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، وٹنس کر سکتے ہیں۔ یہ موسٹلی وہ جگہ ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ پلس ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کے آس پاس یعنی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ کو کون کون سی تاریخی جگہیں ملیں گی جہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ سیکریٹس آف مسجد نبوی کی چوتھی اور آخری ویڈیو۔ اب شروع کرتے ہیں ایک میپ سے جو اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ اکرام کے گھر کس کس جگہ کے اوپر۔ اس میں اگر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر دیکھیں تو یہ آج کی مسجد کے اندر آتا ہے، لیکن ایک دروازہ ہے جسے باب الصدیق کہا جاتا ہے، اس کے آگے اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ بہت سارے صحابہ اکرام کے گھر تھے جن کے اندر چھوٹے چھوٹے دروازے تھے جو کہ گھر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے۔ جب مسجد کی ایکسٹینشن ہوئی تو آپ نے سب دروازوں کو بند کروا دیا، صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کے گھر سے جو دروازہ کنیکٹڈ تھا وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم اگر اس جگہ کو دیکھیں جہاں سے ہم سلام پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو تقریباً ہماری لیفٹ سائڈ کے اوپر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ اگر ہم مسجد نبوی کی پرانی تصویروں کو دیکھیں تو آپ کو مسجد نبوی کے بالکل تھوڑا سا آگے ایک چھوٹا سا گنبد نظر آئے گا جو کہ اس وقت اس گھر کی نشانی رکھی گئی تھی۔ اور یہ جگہ ہم مسلمانوں کے لیے خاص اس لیے بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے تھے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں اسٹے کیا تھا۔ تو آج کے دور کے حساب سے اگر ہم اس کی لوکیشن نکالیں وہ تقریباً یہ بنتی ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر 2 لائبریریاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک لائبریری باب عثمان بن عفان کے بالکل ساتھ ہے جو کہ چھوٹی سی سیڑھیوں سے اوپر جا کے آپ کو نظر آتی ہے، جہاں پر پرانے قرآن کے نسخوں کی کچھ کاپیاں بھی رکھی ہیں۔ اف کورس اوریجنل نہیں ہے لیکن اس کے ریپلیکا رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ باب ملک فہد سے داخل ہوں گے اور تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو زمین کے اوپر کچھ دائرے نظر آئیں گے۔ بیر الحا کا ہے، بیر الحا کی نشان ہے۔ اس جگہ کی تھوڑی سی تفصیل جو کہ ہم حدیث میں بھی ملتی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک باغ تھا جو کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں اکثر تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باغ کو صدقہ کر دیا۔ بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو، چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ تو بات کنویں کی ہو رہی تھی، تو مدینہ منورہ کے اندر وہ سارے کنویں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پانی پیا تھا ان کا میپ آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو مسجد نبوی کے بہت پاس ہے، ان میں سے بہت ساروں کو ریسٹور کر دیا گیا ہے لیکن اب یہ زیادہ تر ایکٹیو نہیں ہے، یا ان میں بھی پانی نہیں ہے۔ انٹرسٹنگلی اگر ہم مسجد نبوی کے چاروں کارنرز کے اوپر دیکھیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی تاریخی جگہ لازمی نظر آتی ہے۔ ان میں سے 2 کارنرز کی جگہ ہم پچھلے ویلاگس کے اندر کور کر چکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ادھر والے کارنر کے اوپر دیکھیں تو نکلتے ساتھ ہی ہمیں سامنے جنت البقیع نظر آئے۔ اگر آپ جنت البقیع کے اندر گئے ہوئے تو آپ نے یہ چیز لازمی نوٹس کی ہوگی کہ وہ زمین سے بہت زیادہ اونچی ہے۔ یہ ایکچولی اس وقت اونچی نہیں تھی، اسے بعد میں مٹی ڈال کر اونچا کیا گیا تھا۔ اور جنت البقیع کے بارے میں ایک بہت بڑی مت ہے کہ وہاں پہ کیمیکل چھڑکا جاتا ہے تاکہ قبروں کو ختم کیا جا سکے۔ یہ مت ہے، یہ غلط عام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ جنت البقیع کے اوپر جنید بھائی نے بہت زبردست ویڈیو بنائی ہوئی ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو جنت البقیع کا پورا میپ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور شاید ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ خواہش تو لازمی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت البقیع کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم مسجد نبوی کے 4تھ کارنر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں
تو یہاں پہ ایک مسجد ہمیں نظر آتی ہے جس کا نام ہے مسجد امام بخاری۔ اس جگہ کے اوپر امام بخاری جب مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تھے تو انہوں نے اسٹے کیا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ایک اور مسجد ہے جسے مسجد الاجابہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ریزن بہت زبردست ہے جو کہ ہمیں صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بلائی علاقے سے تشریف لے کے آئے، یہاں تک کہ آپ بنو معاویہ کے مسجد کے قریب سے گزرے، آپ اس میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ نماز کے بعد آپ نے بہت لمبی دعا کی اور پھر ہم سے فرمایا کہ میں نے 3 چیزیں مانگی، 2 اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی اور 1 مجھ سے روک لی۔ یہاں سے آپ کو اس بات کا تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایگزسٹ کرتی تھی، تو آپ کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، صرف واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ جا کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ زیادہ تر زیارتوں کے اوپر جو لوگ لے کے جاتے ہیں اس کے اندر اس مسجد کو موسٹلی انکلوڈ نہیں کیا جاتا۔ ویسے زیارتوں کے لیے اگر آپ بالکل مسجد نبوی کے درمیان سے جو روڈ نکلتا ہے جہاں پہ پکچرز کھینچنے کے لیے بہت اچھے فریم بنائے ہوئے ہیں اور بہت سارے حجاج کی آپ نے وہاں پہ پکچرز بھی دیکھے ہوں گی، اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ایک چوک ہے جسے پاکستانی کبوتر چوک کہتا ہے، یہاں سے موسٹلی آپ کو سستے میں زیارتیں کرنے کے لیے گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد حجاج کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ زیارتیں سستے میں کیسے ہو جائیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ یہ کنگ فہد روڈ کے اوپر آئیں، یہاں پہ یہ مسجدیں اور بسیں آئی ہوتی ہیں، آپ کو 4 زیارتیں کرواتی ہیں۔ اس کا آنے کا طریقہ بہت آسان ہے، یہ 2 میناروں والا ایک ہی دروازہ ہے، اور اس سے سیدھا آئیں گے تو یہاں پہ آ کے آپ کو یہ فجر کے بعد یہ لوگ ملتے ہیں، موسٹلی بعد میں بھی مل جاتے ہیں لیکن موسٹلی آپ کو فجر کے بعد ملیں گے۔ یہ 4 زیارتیں کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر غزوہ احد کی جگہ پہ، پھر اس کے بعد مسجد قبلتین، پھر غزوہ خندق، اور آخری زیارت ان کی مسجد قباء کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ میرا اوپینین مانیں تو مدینہ منورہ کی زیارتیں ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ ایک دن کے اندر آپ ساری جا کے کمپلیٹ کریں۔ خیر ہم مسجد نبوی کے اندر واپس آتے ہیں۔ پرانی مسجد کے اندر ایک دروازہ ہے جسے باب الرحمہ کہا جاتا ہے، اس میں اگر آپ اندر کی طرف آئیں تو آپ کو اوپر ایک پینٹنگ نظر آتی ہے۔ یہ شاید مسجد نبوی کے اندر صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ یہ پینٹنگ، اس طرح کی کوئی آپ کو پینٹنگ نظر آئے گی، اور اس کے اندر بھی ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ مسجد قباء کی طرف جایا کرتے تھے۔ یہ ایکچولی پینٹنگ اس چیز کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے، پر ابھی کرنٹلی سعودی گورنمنٹ نے پرانے طریق القباء کو ریسٹور بھی کر دیا، جہاں پہ جا کے آپ تاریخی جگہوں کو دیکھتے دیکھتے مسجد قباء تک جا سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 3 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ یہ جگہ ہے قباء اسٹریٹ، پہلے یہ روڈ ہوتا تھا، اب روڈ کو ختم کر کے انہوں نے یہ اس طرح سے ایک واکنگ اسٹریٹ بنا دی۔ جاتے جاتے میری طرف سے یہ میسج ہے کہ کامل، اکمل، مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، اور میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس پورے سفر کے اندر، اس پوری سیریز کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر کوئی بھی ایسی غلطی ہوئی بھی ہوگی تو وہ قصداً نہیں ہوگی۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ لازمی مدینہ لے کے جائے۔ ہم سیکرٹس آف مسجد نبوی کے سفر کو اختتام کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا، اور آپ کے دوستوں میں سے جو بھی مدینہ جانے والا ہے ان کے ساتھ ہماری اس کوشش کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ میرا آپ کا اور ہم سب کا حافظ الناصر ہو۔